سندھ جی دھرتی میں اسلام زندہ باد سندھ جی دھرتی میں اسلام زندہ باد۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے اسلام کیا ہے۔ کیوں؟ ہمارا نام تو سرکاری رجسٹروں میں مسلمان لکھا ہوا ہے، ہم جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں، ہم عید کے موقع پر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ دوسرا، ہمارے پاس اللہ کی قسم کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے جمعہ کے اور عید کی نماز کے۔ غیر مسلموں کو بھی پوچھنا پڑتا ہے کون سا مذہب ہے تمہارا، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو؟ کیا یہ ہمارا اسلام ہے کہ کوئی غیر مسلم ہمیں پوچھے کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ کیوں پوچھنا پڑ رہا ہے کہ تم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو؟ اس لیے کہ ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری غمی خوشی غیروں کے طریقے پر ہے۔ اسی لیے اخیار کو اسی لیے پوچھنا پڑ رہا ہے کہ تم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کیا پتا ہم مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں؟ ہمارے سر پر ٹوپی نہیں ہے، کیسے پتا چلے گا ہم مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں؟ اسلام ہمارے پاس نہیں، ٹوپی ہمارے پاس نہیں، داڑھی ہمارے چہرے پر نہیں، امانت داری ہمارے پاس نہیں، غیبت ہم چھوڑتے نہیں، کسی کو ستانا ہم چھوڑتے نہیں، کسی پر ظلم اور تشدد ہم نہیں چھوڑتے، ایک دوسرے کو لڑانا ہمارا کام، نمازوں کا چھوڑنا ہمارا کام، زکوٰۃ کا نہ دینا ہمارا کام، رمضان کے روزے نہ رکھنا ہمارا کام۔ ہم مسلمان کس بات کے مسلمان ہیں؟ صرف عید کے دن سر پر ٹوپی رکھ کے اور جمعہ کی نماز کے لیے سر پر ٹوپی رکھ کے آ جائے، کیا ہمارے مسلمانیت کا ثبوت یہی ہے؟ ہم کیا اسلام کے لیے پیش کر سکتے ہیں کہ مسلمان ہیں؟ جبکہ اللہ تمہیں اسلام کی طرف، اللہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ صبح فجر سے لے کر عشاء تک اس انداز میں بلاتا ہے، حی علی الفلاح، ارے مسلمانوں آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مسلمانوں کو مؤذن فجر کی اذان میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند بڑی چیز نہیں ہے، نماز بڑی چیز ہے۔ قیامت کے دن نیند نہیں کام آنے والی، قیامت کے دن کام آنے والی چیز تو نماز ہے۔ جو اسلام مجھے بستر سے اٹھا کر مسجد نہیں لاتا، اللہ کی قسم وہ اسلام ہمیں قبر سے اٹھا کر جنت نہیں لے جائے گا۔ پھر جنت میں جانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ کیسے مسلمان ہے؟ ہماری مسلمانیت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے صرف عید کی نماز ہے، جبکہ عید کی نماز تو واجب ہے، فجر کی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز فرض ہے۔ دن میں 5 مرتبہ ہر مسلمان پر جو نماز فرض ہے وہ تو پڑھتا نہیں، باقی معاملات میں مسلمان ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب فوت ہو جاتا ہے اور قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، سب سے پہلے قبر کے اندر اس کو نماز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ کیا معاملات ہیں ہمارے نماز کے؟ کیا معاملات ہیں ہماری نمازوں کے؟ بھئی اللہ معاف کرے گا، ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرے گا، لیکن اگر پوچھ گچھ ہو گئی، اگر اللہ نے پوچھ لیا نمازوں کے بارے میں تو کیا جواب دیں گے ہو؟ اللہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب قیامت کے دن جس کسی سے سوال کیا گیا، جس کسی سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی اس کے اعمال کے بارے میں، وہ شخص ہلاک ہو جائے گا، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی سے سوال نہ کرے، نبی کی شفاعت کام آ جائے، جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نے کہا کہ ہمارا نبی ہمارا آئیڈیل ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن
کوئی کسی کا سوال نہیں کرے گا. جہاں میدان محشر قائم ہوگا, انسانیت کا ایک ہجوم وہاں پر جمع ہوگا, اور آدم علیہ السلام سے لے کر تمام امتیں ایک ہی لفظ کہہ رہی ہوگی, یا اللہ میری جان بچا, یا ربی نفسی نفسی. اس وقت اگر ہمارا سوال کرنے والا, ہمارے بارے میں اگر کوئی امتی کہنے والا ہوگا تو ہمارا اور آپ کا نبی ہوگا. بتائیں ہم نے نبی کا کتنا دل زخمی کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ اکرام نے دین ہم تک پہنچانے کے لیے, دین اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے قربانیاں دی ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, ہم مسلمان ہیں, اسلام ہمارے پاس نہیں ہے. اسلام ہمارے پاس نہیں ہے. صرف جمعہ کا دن ٹوپی سر پر اوڑھ کر آ گئے, یہ اسلام نہیں ہے. صرف تسبیح رولنے کا نام اسلام نہیں ہے. صرف نبی کی محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرنے کا نام بھی اسلام نہیں ہے. اسلام سچ بولنے کا نام ہے. اسلام امانت داری کا نام ہے. اسلام ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا نام ہے. اسلام صحیح ناپنے اور تولنے کا نام ہے. اسلام وقت کی پابندی کا نام ہے. اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے. کیسے ہم مسلمان ہیں؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو, اگر تم اپنے آپ کی مسلمانیت کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہو, سرکاری رجسٹروں میں اپنے آپ کو مسلمان لکھوا لیا, جمعہ نماز بھی آ جاتے ہو, عید پر بھی آ جاتے ہو, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان کے اندر پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کون سا راستہ شیطان کا ہے؟ کون سا راستہ اسلام کا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ شادی کرو سنت کے مطابق, ادھر تمہارا شیطان کہتا ہے شادی میں ڈی جے لاؤ. اب تمہیں کس پر عمل کرنا ہے؟ اسلام کہتا ہے شادی ہو سادگی کے ساتھ ہو. ان اعظم النکاح برکہ وایسرہ مؤونہ, یہ تو اسلام کہتا ہے. اور ہمیں شیطان یہ کہتا ہے کہ شادی میں ڈی جے ہونا چاہیے, شادی میں رسومات ہونی چاہیے, شادی میں تو زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے, تمام خوشیوں کو لانا چاہیے. بھائی اسلام, تم نے تو ایک طرف اسلام کا لمبا چوڑا دعویٰ کر دیا ہم مسلمان ہیں, دوسری طرف تو شیطان والے اعمال ہمارے. تھوڑی دیر پہلے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, اور جب باری آتی ہے اسلام پر چلنے کی, جب باری آتی ہے نبی کی تعلیمات کی, ہم بکھر جاتے ہیں. نبی کی تعلیمات کی بات آتی ہے, اس وقت ہمارا اسلام کہاں چلا جاتا ہے؟ کیا ہمارا اسلام یہی ہے کہ تھوڑے سے معاملات میں ہم اسلام سے پھسل جائیں, نبی کی تعلیمات سے پھسل جائیں؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, انہ لکم عدو مبین. آج تمہیں صرف شیطان شادی کے موقع پر ڈی جے بلائے گا, اور کل کو عورتیں نچوانے والی عورتیں بھی بلائے گا. یہ شیطان کرواتا ہے. جس ایمان والے بندے نے شیطان کو ڈھیل دی, وہ اس کو لے کر اس کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.